آپ نے لفظ پینڈو تو اکثر سنا ہوگا۔ اچانک لاہور میں اور گجرانوالے میں اور گجرات میں وہ نستعلیق اردو ایک باشعور انسان کی زبان بن گئی۔ ہم ان ادیبوں سے، ان شاعروں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ پنجابی پینڈو ہو گئی، سرائکی پینڈو ہو گئی، پشتو پینڈو ہو گئی۔ ہم اپنے کلچر سے سیکھیں، جتنا ہم اس کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہماری لوکل معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے لفظ پینڈو تو اکثر سنا ہوگا۔ پینڈو کا مطلب ہے جس کا تعلق کسی پنڈ یا گاؤں سے ہو، مگر ہمارے ہاں اس کے ساتھ اصطلاح کے ساتھ اور بہت سے معنی جوڑے جاتے ہیں۔ یعنی پینڈو کا مطلب جاہل، گوار، ان پڑھ، یا جو گاؤں والے کپڑے پہنتا ہو، گاؤں والوں کی طرح بولتا ہو، اس کو پینڈو کہا جاتا ہے۔ جس کی انگریزی کا ایکسنٹ ٹھیک نہ ہو وہ بھی پینڈو بن جاتا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک نیگیٹو مارکیٹنگ کا ایک بہت ہی کارآمد طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم چھوٹی صنعتوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس، جو گاؤں کے چھوٹی صنعتیں تھیں، ان کی بنائی ہوئی مصنوعات گھروں میں بھی استعمال کرتے تھے، شہروں میں بھی استعمال کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ہم نے ان انسانوں کے ساتھ ساتھ ان مصنوعات کو بھی پینڈو کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو گاؤں کے اندر کی معیشت تھی، جو چھوٹے کارخانے تھے، جو چھوٹی فیکٹریاں تھیں، چھوٹے بزنس تھے، جو لوگ جن کی زمین نہیں ہوتی تھی مگر وہ کچھ نہ کچھ بنا کر بیچا کرتے تھے مارکیٹ کے اندر، اس لفظ کی وجہ سے ان پروڈکٹس کی، ان مصنوعات کی ڈیمانڈ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی مارکیٹ کے اندر سے، اور وہ فیکٹریاں اور وہ کارخانے اور وہ کاریگر بے روزگار ہوتے چلے گئے۔ اور یہ صرف چھوٹی انڈسٹری یا چھوٹے کارخانوں کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اس لفظ کے جو اثرات ہیں وہ معیشت کے، گاؤں کی معیشت کے، رورل اکانومی کے ہر پہلو پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جو وائبرنٹ معیشت ہوتی ہے اس میں زندگی کے ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ آپ آرٹیزنس کو دیکھ لیں، دستکار جو کپڑے بناتے تھے، جو وہ کشیدہ کاری کرتے تھے، جو وہ چادریں بناتے تھے، ان سب کو بھی ہم نے پینڈو کہہ کر مارکیٹ سے ان کو بالکل غائب کر دیا۔ اسی طرح گاؤں کے اندر ہمیشہ سے ایک ہیلتھی انٹرٹینمنٹ اکانومی بھی ہوتی تھی، میلے ٹھیلے ہوتے تھے، کھیلوں کے مقابلے رچائے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم نے ان کھیلوں کو بھی، ہم نے کبڈی کو، ہم نے کشتی کو، والی بال، ان سب کو ہم نے پینڈو کھیل کہہ کر جو ان کی معیشت تھی، جو ان کھیلوں کی اکانومی ہوا کرتی تھی، ان کو بالکل سکیڑ دیا ہے۔ جو لٹریچر ہے، جو ادب ہے، اس کو بنانے کا جو عمل ہے وہ بھی گاؤں کے اندر ہمیشہ سے ایک صحت مند ادب گاؤں کے اندر سے نکلتا تھا۔ ہمارے بڑے بڑے جو شاعر تھے پرانے زمانے کے، وہ سب انہوں نے گاؤں کے اندر زندگیاں گزاری۔ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم سر دھنتے رہ جاتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ پنجابی، سرائکی، پشتو جو لوکل زبانیں ہیں، ان میں جو پروڈیوس ہونے والا ادب ہے، ہم نے ان کو بھی پینڈو کہہ دیا کہ بھائی یہ ایک ایسے معاشرے سے آ رہی ہیں، یہ ایک ایسے کلچر سے آ رہی ہیں، ایک ایسی سوسائٹی سے آ رہی ہیں جس سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے، ہم ان ادیبوں سے، ان شاعروں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تو جو نالج اس زبان کے اندر پروڈیوس ہوتا تھا، جو تمثیلات، جو کہانیاں، جو زندگی کو دیکھنے کے طریقے وہ معاشرہ پیدا کر رہا تھا، ہم نے اس سارے نالج سسٹم کو پینڈو کر کے پس پش ڈال دیا اور ہم مغرب کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ کھانے، اوڑھنے، پہننے، ہم مصنوعات کے لیے ہم ان کے نالج سسٹم کو، ان کے آئیڈیاز کو ہم کنزیوم کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جو ہماری اپنی سیکھی ہوئی باتیں تھی، جو ہزاروں سال سے ہم سیکھ رہے تھے، جو ہماری زبانوں کے اندر موجود تھی، ہم ان کو زبانوں کے اندر دفن کرتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ پنجابی پینڈو ہو گئی، سرائکی پینڈو ہو گئی، پشتو پینڈو ہو گئی، اور جو نستعلیق اردو ہے جو صرف سینٹرل پروونسز میں اور لکھنؤ میں بولی جاتی تھی، اچانک لاہور میں اور گجرانوالے میں اور گجرات میں وہ نستعلیق اردو ایک باادب انسان، ایک باشعور انسان کی زبان بن گئی، یا انگریزی ایک باادب اور ایک باشعور انسان کی زبان بن گئی۔ تو اس پینڈو لفظ کو آپ صرف کلچر کے طور پہ نہ دیکھیں کہ بھائی ہم اس کلچر کو پریزرو نہیں کر رہے، یا صرف آپ طرز کھا کر اس لفظ کا استعمال نہ چھوڑیں۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اس لفظ کو دیکھنے کا، اور اس لفظ کی جو اس کے نقصانات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ تیسرا طریقہ ہے معاشی طریقہ، یعنی ایک اکنامک کانسیپٹ کے طور پہ اس لفظ پینڈو کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری گاؤں کی معیشت اکنامک ایکٹیویٹی سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں اگر ایگریکلچر بھی ہے تو بڑے بڑے وڈیروں کے پاس زمینیں ہیں، عام لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں۔ جو ہمارے آرٹیزن ہیں، جو دستکار ہیں، جو چھوٹے صنعتکار تھے، جو ادیب تھے، جو کھلاڑی تھے، جو ایتھلیٹس تھے، جو میلوں ٹھیلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے وہاں سے پیسے کما لیتے تھے، روزی روٹی کما لیتے تھے، ان کے لیے روزی روٹی کے مواقع گاؤں سے اس لفظ کی وجہ سے، اس پینڈو لفظ کی وجہ سے، اور یہ جو طریقہ سوچنے کا ہے اس کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے خاندانوں کو جو غریب ہیں، جب ظاہر ہے وہاں سے ان کو معاشی مواقع نہیں ملیں گے تو وہ شہروں کا رخ کریں گے، وہ فیکٹریوں میں جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے ان کے جو اپنے مواقع گاؤں کے اندر تھے وہ ہم نے ان سے چھین لیے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب برطانوی سامراج ہندوستان پر حکمران
تھا تو یہاں کا جو ایک انڈیجنس لیڈر تھا موہن داس گاندھی، اس وقت بھی اسی طرح انگریز گاؤں کی معیشت کو کمزور کر رہا تھا، شہروں کی معیشت کو کمزور کر رہا تھا، ہندوستانی دستکار صنعت کار کو کمزور کر رہا تھا اور سارا پیسہ مانچسٹر اور لنڈن میں جا کر لے کر جا رہا تھا۔ اس وقت گاندھی جی نے یہ دیکھا اور انہوں نے اپنی نمک یاترا کی تاکہ وہ جا کر سمندر سے جو ہے وہ نمک بنائے۔ وہ 600 کوئی کلومیٹر چل کر گئے پیدل اور وہاں سے انہوں نے نمک بنایا۔ وہ ہندوستانی کھڈی کا بنا ہوا کپڑا پہنتے تھے، ایک جوڑا ان کے پاس ہوتا تھا۔ وہ انگریزی سوٹ نہیں پہنتے تھے کیونکہ وہ یہاں کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، انگریزوں کی معیشت کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی تھوڑے بہت پینڈو ہوں، ہم بھی اپنی لوکل مصنوعات کو، لوکل انڈسٹری کو، گاؤں کی مصنوعات کو، دستکاروں کو، فنکاروں کو، صنعت کاروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو جو عام زبان میں، لوکل زبان میں لکھتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم اس نالج سسٹم کو اوپر اٹھائیں، ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں، ہم اپنے کلچر سے سیکھیں۔ جتنا ہم اس کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہماری لوکل معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے یہ جو زر مبادلہ کے مسائل ہم ہر سال 2 سال بعد فیس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔